مسلمانوں کا اجماع ہوا۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے وہ صراحتاً اس بات پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہے، اور قرآن کریم کے اندر مختلف انداز سے آواز آ رہی ہے، قرآن کریم کے اندر مختلف انداز سے اس چیز کو بیان کیا گیا ہے جسے ہم عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم سورہ آل عمران کے اندر آیت کریمہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی روحوں سے عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے، جبکہ ابھی وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت میں ہیں، عالم ارواح کے اندر ہیں، ان کی روحیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ان ارواح کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نبی بنا کر بھیجنا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، اکٹھا کیا، ان سے عہد لیا اور فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے، نبیوں سے جو ہے وہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں دنیا کے اندر بھیجوں گا، کتاب بھی دوں گا اور نبوت بھی دوں گا، پھر میرا رسول تمہارے پاس آئے گا جو تمہاری نبوت کی کتاب کی تصدیق کرے گا، تم ضرور بھی ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد اور نصرت جو ہے وہ کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے یہ عہد جو میں نے تم سے کیا اس کو تم نے لے لیا اور اس کا جو ہے وہ اقرار کرتے ہو۔ انبیاء کی ارواح نے جو ہے وہ کہا کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات پر تم گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والا ہوں۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر، تشریح کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ نقل فرمایا ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہے کہ تمہاری زندگی میں جب میرا پیغمبر آئے گا تم نے اس پر ایمان بھی لے کر آنا ہے، اس کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے، اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ اس عہد کو اپنی امتوں کے سامنے پیش کریں کہ ان کی موجودگی میں جب میرا نبی ان کے پاس آئے گا تو وہ بھی اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی مدد اور نصرت کریں گے۔ یہ تمام امتوں کو جو ہے وہ حکم دیا۔ تو جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ پہلے تشریف لائے ہیں، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے بعد جو ہے وہ تشریف لائے۔ تو انبیاء کی زندگی میں انہیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے زمانے میں نہیں آئے تو انہیں آپ پر ایمان لانے کا اور آپ کی مدد اور نصرت کرنے کا جو ہے وہ موقع نہیں ملا، اور تمام انبیاء کی طرف سے جو ہے یہ ذمہ داری حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آخر زمانے میں جب نازل ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں آسمانوں سے جو ہے وہ نازل فرمائیں گے، نیچے زمین پر آئیں گے، تو اس وقت جو ہے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نیابت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں گے اور آپ کی مدد اور نصرت بھی کریں گے، اور آپ کی شریعت پر جو ہے وہ عمل پیرا ہو کے جہاد بھی کریں گے، قتال بھی کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جو ہے وہ نافذ فرمائیں گے۔ تو جو عہد اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر نبیوں سے جو ہے وہ لیا تھا، ان کی ارواح سے لیا تھا، تو اس کو پورا کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ آخر میں جو ہے وہ تشریف لائیں گے اور اس عہد کو جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے وہ نافذ کریں گے۔ تو تمام نبیوں میں اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فرق یہ ہے کہ تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا فرمائی ہے، اور ان کے سر پر جو ہے وہ نبوت کا تاج رکھا ہے، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت عطا فرمائی ہے۔